کہ یہاں پر عدالت کی جانب سے آج جو ہے وہ اسی حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر حسین بتائیے گا، آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے، تفصیلات کا کیا کیجیے گا؟ کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی احتساب عدالت میں، اور آپ کو کیس کی سماعت کی تھوڑی میں تفصیلات بتاؤں۔ جب صبح ٹائم پہ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس کے بعد گواہوں کو طلب کیا گیا تھا، تو گواہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے وقت مانگا گیا کہ گواہ راستے میں ہے تو تھوڑا وقت دے دیا جائے۔ تو اس کے بعد 11:30 بجے تک اس کی سماعت میں وقفہ کر دیا گیا تھا، اور سماعت کے بعد 11:30 بجے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی، اور اثاثہ کے حوالے سے جو نیب کی طرف سے ضمنی ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے، اس کی درخواست بھی دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو گواہ تھے انعام الحق وہ بھی پیش نہ ہوئے، جس سے عدالت نے برمی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ عدلی پیشی پر اس کے سمن جاری کیا جائے اور ان کو فوری طور پر طلب کیا جائے۔ اور آج ضمنی ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے نیب کی طرف سے، اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ ضمنی ریفرنس دائر کیا گیا، اور اس کے علاوہ مزید جو گواہ ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ 23 فروری تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب 23 فروری کو اس کیس کی سماعت دوبارہ ہوگی، اور احتساب عدالت جج محمد بشیر اس کیس کی سماعت آج بھی کر رہے تھے، اور 23 فروری کو بھی وہی اس کیس کی سماعت کریں گے۔ بڑی اہم سماعت تھی آج، لیکن نیب کے پراسیکیوٹر کی طرف سے استدعا کی گئی کہ ضمنی ریفرنس کی ہم نے آپ کو درخواست دے دی ہے، تھوڑا وقت دے دیا جائے، اور ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ان کو وقت دے دیا۔ اب 23 فروری کو ضمنی ریفرنس سے وہ مکمل طور پر تیاری بھی کر کے آئیں گے، ضمنی ریفرنس کے حوالے سے بحث بھی ہوگی، اور مزید جو گواہ ہیں ان کے اوپر بھی جو مکمل طور پر بیانات بھی قلم بند ہوں گے اور جیرا بھی ہوگی۔ بڑے کیس کی آج اہم سماعت تھی جو 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ جی اچھا ضمیر حسین، یہ بھی بتائیے گا ضمنی ریفرنس کے بعد ہی یہ جو تفتیشی افسر ہیں وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، یہ بتائیے گا کہ جو اسحاق ڈار کی پیشی کے حوالے سے، کیونکہ اسحاق ڈار اس وقت ملک سے باہر ہیں، کوئی اس حوالے سے بھی جو وہاں پر عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، احتساب عدالت کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کو تو اختیاری قرار دیا جا چکا ہے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو، تو اب ان کا موقف یہی ہے اسحاق ڈار کا کہ بیماری کی بدولت وہ ملک سے باہر ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اور علاج ٹھیک ہونے کے بعد جب وہ مکمل صحت یاب ہوں گے تو عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ انہوں نے تو اپنا موقع بھی واضح کیا ہوا ہے، لیکن عدالتوں کی طرف سے کیسز چل رہے ہیں اور ان کا پیش نہ ہونا لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ مزید ان کو اختیاری قرار دیا جا چکا ہے، اور اب اس کیس کی سماعت بھی آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تفتیشی افسر نادر عباس 2 بار جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں پہنچے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے، اور آج بھی ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ اگلی پیشی جو 23 فروری کو ہونے جا رہی ہے اسی پہ تفتیشی افسر نادر عباس کا بیان بھی قلم بند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انعام الحق جن کو طلب کیا گیا تھا ان کے سمن بھی جاری کیے گئے 23 فروری کو۔ وہ بہت شکریہ ضمیر حسین ضمیر، ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو